مراد سعید صاحب منسٹر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چیئرمین صاحب. بنیادی طور پہ یہ جو موشن ہے اور ابھی تک جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں 3 اہم نکات ہیں اس کے. ایک یہ کہ مہنگی بجلی، دوسرا یہ کہ حکومت اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، اور تیسرا یہ کہ سرکولر ڈیٹ کو جو بڑھتا جا رہا تھا اس کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے. تو پہلے مہنگی بجلی کے حوالے سے میں ان کے سوالات ایڈریس کر لوں گا، لیکن پہلے میں مہنگی بجلی کے حوالے سے آتے ہوئے چیئرمین صاحب آپ ہی کے اس اپر ہاؤس کے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نے رپورٹ مرتب کی تھی اور میں اس کا حوالہ دوں گا، اور ساتھ میں سپریم کورٹ میں جو جسٹس عظمت سعید صاحب چیف جسٹس تھے ان کی سربراہی میں جو رپورٹس آئی تھی اور جو وہاں پہ ہیئرنگز ہوئی تھی میں اس کا حوالہ دیتا چلوں. سپریم کورٹ میں سر بنیادی طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ اور بجلی کے معاہدے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے گلے میں پندے کے مترادف ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. نمبر 2، جو فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ آئی تو فائنینشل ٹائمز نے 1994 کی جو آئی پی پیز کی پالیسیز تھی اور پھر اس کے بعد جو پاکستان میں اس کی کنٹینیوٹی ہوئی مختلف ادوار میں، اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ جتنے ممالک تھے اور جنہوں نے یہ ایکسپینسو ایگریمنٹس کیے تھے وہ تو اس سے نکل گئے، لیکن پاکستان کو جو 2002 کے بعد بھی 2018 تک ایگریمنٹس مل رہے ہیں اس سے ہمیشہ کے لیے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، بلکہ ملک مزید تاریکی میں ڈوبے گا. یہ فائنینشل ٹائمز کہہ رہا ہے. آپ کی سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کیا کہتی ہیں سر؟ اس میں آپ نے 2-3 حوالوں سے کام کیا تھا اس سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے، اور اس میں پہلی چیز کیا تھی کہ جو آپ کے پاور ایگریمنٹس تھے 2013 کے بعد اس میں آپ نے ایک تو ڈالر میں آپ نے ان کو پیمنٹ کرنی تھی، یہ آپ نے ملک کے ساتھ بہت بڑا نقصان کر دیا، ظلم کر دیا. نمبر 2، مختلف پاور پلانٹس جو آپ نے لگائے وہ آپ نے مختلف قیمتیں دے کے ایکسپینسو پاور پلانٹس لگائے جس کا بوجھ بھی قوم کو ادا کرنا پڑا. نمبر 3 کہ آپ نے ہائیڈل کی جو کیپیسٹی تھی پاکستان کے پاس اس کی اوپر آپ نہیں گئے. ابھی سولر کے اوپر بات ہوئی، آپ ادھر نہیں گئے، آپ فرنس آئل کے اوپر گئے، آپ مہنگی ترین بجلی کے پیداوار کے اوپر گئے، بلکہ آپ کی رپورٹ تو یہ کہتی ہے باقی چھوڑے بجلی استعمال کرے نہ کرے پاکستانی قوم آپ نے اس کے پیسے ادا کرنے ہیں. یہ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور سینیٹر روبینہ پلیز ڈونٹ انٹرپٹ. سر میں بالکل رپورٹ جی آپ پڑھیں، جی آپ کریں. سر اس میں جو ایکسپینسو الیکٹریسٹی کی بات ہو رہی ہے، مہنگی بجلی کی بات ہو رہی ہے، یہ تمام رپورٹس ملا کے جو چیز ہمارے سامنے واضح ہوئی وہ ایک کہ پاکستان کی جو کیپیسٹی تھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی اس کی طرف ہم نہیں گئے. لانگ ٹرم کے لیے ڈیمو کی طرف جانا تھا، ادھر آپ نہیں گئے. نمبر 3 جو آپ نے انٹیریئر سندھ کی بات کی، ساؤتھ پنجاب، ساؤتھ کے پی جو آپ کے پاس بلوچستان جو آپ کے پاس سولر کی کیپیسٹی تھی آپ اس کے اوپر نہیں گئے. آپ نے مہنگی ترین بجلی کے پیداوار کے اوپر گئے، لیکن جو گاؤں میں ایک غریب بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے گھر میں صرف ایک بلب جلتا ہے، ایک پنکھا جلتا ہے، تو وہ اگر بجلی استعمال کرے نہ کرے لیکن وہ بھی ان مہنگے پاور پلانٹسوں کو بجلی کے بل ادا کرتا جائے گا. بلکہ رپورٹ اس سے آگے جا کے کہتی ہے سر کہ ہر سال آپ کے سرکولر ڈیٹ میں مزید اضافہ ہونا ہے، ہر سال آپ کو پر یونٹ بجلی مزید مہنگی کرنی پڑے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا سر، اور یہ 2018 سے پہلے کی رپورٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے اس کے لیے کیا اقدامات کیے، اس کا جواب چاہیے. نمبر 1 چیز کہ چیئرمین صاحب سب سے پہلے یہ بات چاہیے تھی کہ جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ تھی جو 460 ارب بغیر آڈٹ کے انہوں نے 2013 میں آئی پی پیز کو ادا کیا، اس کی انکوائری تھی، آپ کی رپورٹ تھی. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے ہیئرنگ آئی، اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ریکمنڈیشن اس کے حوالے سے کسی نے کچھ نہیں کیا. عمران خان آئے اور انہوں نے آئی پی پیز کے پہلی مرتبہ ایک انکوائری رپورٹ مرتب کی. اب سوال ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر بات کیا کیا؟ سر پہلی چیز یہ آسان، جس طرح کہا گیا کہ ایگریمنٹ ختم کیوں نہیں کرتے. سر آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ 20-30 سال تک آپ لوگوں کے ساتھ معاہدے کرے کہ بھائی میں بجلی پیدا کروں نہ کروں، میں بجلی استعمال کروں نہ کروں، میں نے آپ کو بل دیتے رہنے؟ یہ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ عمران خان نے اس کی تحقیقات کی، انکوائری رپورٹ آئی، اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آ گئی.
جو ان کو پروفٹ بنتا تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ان لوگوں کو پروفٹ ملتا رہا. آپ نے جو کیپیسٹی تھی آپ اس طرف نہیں گئے. تو پھر اس رپورٹ کے بعد کیا تھا؟ پہلی چیز یہ تھی کہ آپ ایگریمنٹ ختم کریں جس طرح انہوں نے کہا. سر ریکارڈ ایک آپ کو یاد ہوگا ایگریمنٹ کس طرح کیے کرتے ہیں. ایگریمنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ پاکستان کو پھر اس دلدل میں دھکیلو اور ایسے ایگریمنٹ کرو جب انٹرنیشنل کورٹ میں جاؤ تو آپ وہ کیس بھی ہارو. کارکے کی طرح $1.2 بلین آپ کے اوپر جرمانہ, ریکوڈک کی طرح آپ کے اوپر $6 بلین کا جرمانہ, وہ پرانے جرمانے بھی وہ عمران خان معاف کرے اور پھر آپ کے آئی پی پیز کی انکوائری کر کے وہ بھی اس کو بھی ٹھیک کر دے. سر مشتاق صاحب پلیز اگر آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز. مشتاق صاحب آپ نے اپنی بات کر لی پلیز. مشتاق صاحب آپ بڑے کریں ایسا صورت ہے. جب آئی پی پیز کی یہ جو انکوائری ہوئی, بالکل میں اس پہ آ رہا ہوں جی جو میں اس پہ آ رہا ہوں پلیز پلیز. جی منسٹر صاحب. سر جو آئی پی پیز کی رپورٹ آئی, سر آئی پی پیز کی مشتاق صاحب پلیز. اس سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے ایک انکوائری کمیشن بٹھایا, ان کی بھی رپورٹ آئی. اس رپورٹ میں ان تمام چیزوں کا خدشات کا ذکر ہوا. جب ہم اپوزیشن میں تھے سر, جب آپ کمیٹیز مرتب کر رہے تھے, جب یہ رپورٹ سامنے آ رہی تھی, جب ہم یہاں پہ آوازیں اٹھا رہے تھے, مجھے ایک ایک سینیٹر کے نام یاد ہے جنہوں نے ان آئی پی پیسمنٹ کے خلاف اس ہاؤس میں آواز اٹھائی تھی. وہ تمام تقریریں بھی نکال کے میں خود پڑھ چکا ہوں ان کا ٹیکسٹ. تو یہ چیزیں تھی جو عمران خان نے ابھی واضح کر کے آپ کے سامنے لے کے آیا. اور اب کیا ہوگا سر, آئی پی پیز کے ساتھ بات کر کے کہ 700 بلین پاکستان کو فائدہ ہو اور عوام کے اوپر مزید بجلی کا بوجھ نہ ڈالے, اس کے اوپر عمران خان نے کوشش کی. عمران خان کی حکومت ہے. اس کے علاوہ کیا کیا سر؟ اس کے علاوہ یہ کیا کہ آپ کے لانگ ٹرم کے لیے ہمارے 10 ڈیموں کا فیصل جاوید صاحب نے ذکر کیا, لیکن میں چھوٹے جو منصوبے اس وقت چل رہے ہیں میں اس کا بھی ذکر کر لوں. ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی بات ہوئی کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا, کدھر گئے سر؟ ہمارا سوات کے اندر مٹلتان میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نصیب شروع کیا, مکمل ہو گیا. درار خور ہمارا نصیب شروع کیا, مکمل ہو گیا. ہمارا مدین بحرین میں نصیب شروع کیا بلکہ مکمل ہو گیا. ہمارا بالا کوٹ میں 300 میگا واٹ کا آپ نے ابھی شروع کر دیا. ہمارا مانسیرا کے اندر 4 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس آپ نے اس کے اوپر کام کر دیے. ہمارا چترال کے اندر 7 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے اوپر آپ نے کام کر دیے. سر یہ صرف یہ نہیں کیا بلکہ سولر کے اوپر ابھی جس طرح ایک ایک کر کے بات کی جا رہی تھی کہ آپ نے سکول سولر پہ کر دیا, آپ نے نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ سولر پہ کر دی. تو خیبر پختونخوا میں بھی ہم نے آغاز کیا تھا مساجد سے, پھر اس کے بعد ہم سکولوں پہ, کالجز پہ, یونیورسٹیز پہ, اس پہ بھی سولر پہ گئے. لیکن کیا یہ سولوشن ہے؟ سولوشن یہ نہیں. سولوشن یہ اس لیے نہیں کہ 20 اور 30 سال کے لیے آپ کو باندھ دیا گیا ہے ان ایگریمنٹس میں. 30 سال تک آپ ان ایگریمنٹ سے نکل نہیں سکتے. اگر آپ نکلو گے تو آپ کے اوپر جس طرح آپ کے دور میں ریکوڈک کا ہوا, آپ کے دور میں کارکے کا ہوا, اسی طرح آپ کے اوپر مزید پینلٹیز لگی گی. لہٰذا ایک ہے آئی پی پیز کی انکوائری کر کے غلطیوں کا تعاون کر کے اس کو ٹھیک کرنا. دوسرا ہے کہ آپ نے جو سٹیپس آپ رینیویبل انرجی کے اوپر جا رہے ہو, آپ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے اوپر جا رہے ہو, آپ بلوچستان کے اندر آپ سولرائزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ تمام جو آپ کی ٹیوبلز وغیرہ ہیں ان کو آپ سولرائز کر دیں, یہ سٹیپس لے رہے ہو. لیکن ڈیم جب بنائیں گے اور ڈیموں کے اوپر کام کریں گے تو یہ آپ کا لانگ ٹرم سولوشن ہے. سرکولر ڈیٹ کی بات ہوئی, سر بات بالکل ٹھیک کی تھی سینیٹر صاحب نے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ آپ کا بڑھتا گیا. سر یہ بات اس طرح جب کی جاتی ہے کہ بڑھتا گیا, بالکل حقیقت ہے. لیکن آپ جب دیکھیں گے کہ فیکٹ کیا ہے سر, ہمارا اس سال سرکولر ڈیٹ جو پچھلے سال تھا 494 بلین تھا, سال کا 494 بلین, اس سال سرکولر ڈیٹ نیچے لے کے آئے 260 ارب تک. اس میں کمی کتنی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے. اور اگر ہم موازنہ کر لیں 2018 آخری سال جو نون گورنمنٹ کا تھا اس سے 100 بلین سے زیادہ کی پر ایئر جو انکریز آ رہا تھا اس میں کمی کر دی. تو سر مسئلہ کیا ہے سر؟ مسئلہ یہ ہے کہ 460 ارب نے تو آتے ساتھ ہی آپ نے بغیر آڈٹ کے دے دیے. 1100 بلین تک آپ نے سرکولر ڈیٹ چھوڑا. سال کا انکریز تھا 400 ارب تک, آپ نے اس میں ڈیکریز لے کے آئے. لیکن پرفارمنس اس بنیاد پہ کی جا رہی ہے کہ سب ملا کے سرکولر ڈیٹ آپ کا اتنا بن گیا, بالکل ٹھیک. لیکن اس سال 260 بلین ہمارا سرکولر ڈیٹ, پچھلے سال 494 بلین آپ کا سرکولر ڈیٹ. اگر نون کے آخری سال سے موازنہ کیا جائے تو 100 بلین سے بھی ہم اس میں زیادہ کمی لے کے آئے. تو یہ سرکولر ڈیٹ کی سچویشن ہے. سر سوچ کیا ہے سر اس کو؟ مشتاق صاحب پلیز, why you are interfering? مشتاق صاحب ایک سینئر سینیٹر ہیں, ایسا نہ کریں.
इंटरप्ट करेंगे, आपकी बात पे भी इंटरप्ट होगी तो अच्छी बात नहीं होगी, प्लीज ना करें, बोलने दें। जी मिनिस्टर साहब। सर 1100 अरब तक कैसे पहुंचा था, ये सवाल है। पहले सवाल ये है कि साल का इंक्रीज कितना था। जवाब उसका ये कि साल के इंक्रीज जो हो रहा था सर्कुलर डेट, और ये मैं नहीं कह रहा, आपकी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि हर साल ये सर्कुलर डेट में मजीद इजाफा होना है। लेकिन आप कमी लेके आए, ये इमरान खान की परफॉर्मेंस है कि आप उसमें कमी लेके, जो पर ईयर उसमें इंक्रीज था। नंबर 2 कि आपने बिजली की बिल के हवाले से बात की, ये मैं नहीं कह रहा, आप इस हाउस की, अपर हाउस की रिपोर्ट कह रही है कि पर यूनिट आपको हर साल महंगा करना पड़ेगा, लेकिन आपने उसको भी रोक दिया। तो ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है। नंबर 3 कि आईपीपीस जो गले में फंदे के मुतरादिफ, मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, आपकी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी कह रही है, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि तारीखी है। उसको आपने किस तरह कम किया सर? आपने ये किया कि आपने उसमें उन मुआहिदों की आईपीपीस की इंक्वायरी बिठाई, गलतियों का तायुन किया, उनसे बात की, पाकिस्तानी कौम के ऊपर बोझ करने की कोशिश की। मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल हमारे 10 डैम जो बन रहे हैं ये है। मुस्तकबिल हमारा है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम जा रहे हैं। मुस्तकबिल हमारा ये है कि आपने जो गलतियां की थी उन गलतियों को ठीक कर दे। लेकिन चेयरमैन साहब, एक बात यहां पे मैं जरूर कहूंगा, सर जब ये चीज हो रही थी, ये मुआहिदे हो रहे थे, तो ये जो दुनिया के अंदर रिपोर्ट्स इस वक्त मुरतब हुई है, और आपके स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर भी इसका जिक्र हुआ कि जब बारहा कहा जा रहा था कि खुदा के लिए आप फर्नेस ऑयल के ऊपर शिफ्ट ना करें, खुदा के लिए आप महंगे पावर प्लांट्स के ऊपर ना जाए, खुदा के लिए आप पाकिस्तान के माहौल को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बर्बाद ना करें, अवाम के ऊपर ये बोझ ना डालें, फिर उसके बावजूद क्या जरूरत थी इन महंगे मुआहिदों की? और मैं इन महंगे मुआहिदों की बिल्कुल गहराई में इसलिए नहीं जाता कि फिर यहाँ पे बात होगी, आप नेप जाए, रिकॉर्ड चेक कर ले, आप दुनिया के अंदर इस वक्त जाए कि कौन कौन सी मुआहिदे में क्या कमीशन, क्या करप्शन, और दुनिया ने क्या कहा, वो तमाम चीजें आई सामने। तो असल में मसला एक ही है चेयरमैन साहब कि न तो हमने मुस्तकबिल का सोचा, न हमने कौम का सोचा, हमने एक महंगे अपने पार्टनर्स को बुला के आईपीपीएस की, जब मैं बात करता हूं सर, अभी हमारे ताज हैदर साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने खूबसूरत बात की, लेकिन मैं यहां पे ये तो नहीं कह सकता कि जो फेक अकाउंट्स की जेआईटी थी उसमें ये भी रिपोर्ट आई कि मुराद अली शाह और जरदारी साहब ने मिलकर पावर प्लांट्स भी उन्होंने ले लिए, जिस तरह शुगर मिल उन्होंने खरीद लिए थे, उन्होंने उनको सब चीज। अच्छा प्लीज प्लीज आप इस तरह की बात ना करें, तशरीफ ऐसे ना करें, आओ उसमें बात करने दीजिए, आओ उसमें बात, जब आप लोग जी उसकी बात सुने तो सही। सर जी सर, जी सर तो मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे, और मैं ये बड़ा वतीरा बन गया सर, तो हजम नहीं कर सकते। प्लीज बहरामन तंगी, प्लीज आओ, उसका माहौल खराब ना करें, आप अपनी बात में करें ना जी, आप अपनी बात अपने तकरीर में करें प्लीज। जी सर, अपनी तकरीर में अपनी बात करें। सर बहरामन तंगी तशरीफ रखें, बहरामन तंगी प्लीज तशरीफ रखें। जी मिनिस्टर साहब कंप्लीट करें। सर फेक अकाउंट्स की जेआईटी की मैं हवाला दे रहा था कि उसमें जिक्र आया पावर प्लांट्स का, उसमें नाम नहीं लेता उसका, और सिंध के वज़ीर आला का, उनका भी नाम नहीं लेता उनका, ठीक है, तो कौम जानती है सर, उनके भी पावर प्लांट सामने आ गए सर। असल में इशू एक ही है सर, कारोबार को सियासत को, अवामी खिदमत को अगर हम अलग रखें ना सर, तो आपको आपकी अपनी सर एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग हुई वो, फाइनेंशियल टाइम्स का जो रिपोर्ट आया वो और फेक अकाउंट्स की जेआईटी, हर मुअज़्ज़ज़ रुकन को उसका एक कापी पेश कर दे सर, समझ आ जाएगा मामला क्या था, और समझ आ जाएगा कि इमरान खान किस तरह हमें अंधेरों से निकाल के एक मुस्तकबिल की तरफ, उम्मीद की तरफ, रोशनी की तरफ लेके जा रहा है। तो सर ये मेरी गुजारिशात थी, और अगर इसके ऊपर मजीद डिबेट करनी है तो इंशाल्लाह फैक्ट्स के साथ करेंगे, फैक्ट्स के ऊपर बात होगी तो हम आगे जाएंगे।